ایکسٹریکٹ میتھڈ جو ہے یہ بڑا ہی یوزفل چیز ہے اور بہت کامن ہے. شاید یہ سب سے زیادہ جو ریفیکٹرنگ جو استعمال کی جاتی ہے اور جو ہوتی ہے، جو آپ کو بڑی آسانی سے آپ کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے ٹول کی سپورٹ بھی تقریباً اب تمام کے تمام جو ڈیولپمنٹ آئی ڈیز جو ہیں ان میں یہ چیزیں اویلیبل ہیں. بس کچھ تھوڑی سی چیزوں کا آپ کو خیال رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ غلطی کہاں پر کرتی ہے، پٹ فالز آپ کے کہاں پر ہیں. تو ایکسٹریکٹ میتھڈ کے جو پٹ فالز جو ہیں اس کو جہاں پر غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ان جو لوکل ویریبلز جو تھے، جن ویریبلز کو آپ نے اس اس میں سے کچھ ویریبلز ایسے تھے جو آپ نے ایز ان پٹ پیرامیٹر آپ نے پاس کیے، اور کچھ ویریبل ایسے تھے جن کی ویلیو اندر اس پیس آف کوڈ میں چینج ہو رہی ہے. اور وہ ویریبل جن کی ویلیو اس پیس آف کوڈ میں چینج ہو رہی ہے وہ ایز ریٹرن ویریبل جائیں گے یا ریٹرن ویلیو جائے گی، یا کوئی اور اس میں میکانزم، فار ایگزامپل پاس بائی ریفرنس آپ کو کرنا پڑے گا، یا کوئی اس طرح کی کوئی میکانزم آپ کو کرنا پڑے گا. لیکن اس میں غلطی کدھر ہوتی ہے؟ اب یہ ہے کہ یہ جو ویریبل جو ماڈیفائی ویریبل ہے جس کی ویلیو چینج ہو رہی ہے، یہ جب آپ نے اس کو ایکسٹریکٹ کیا، جو نان ماڈیفائیبل ویریبل ہے یا نان ماڈیفائڈ ویریبل ہے، وہ ایز پیرامیٹر آپ نے پاس کیا اور اس کو اس کی ٹائپ دے دی جو کچھ بھی وہ جس ٹائپ کا تھا. لیکن یہ جو دوسرا ویریبل ہے جو اس کے اندر جس کی چینج ہو رہی ہے، اس ویریبل کو آپ کو اس میتھڈ کے اندر ڈکلیئر کرنا پڑے گا. لوکل ویریبل ہے، ڈکلیئر کرنا پڑے گا. اور جہاں پر غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب یہ ڈکلیئر کیا جاتا ہے تو کئی بار اس کی ٹائپ جو ہے اس کے بارے میں غلطی ہو جاتی. فار ایگزامپل جو ہم نے یہ جو پیچھے جو کوڈ دیکھا تھا اس میں جو جیسے ایگزامپل میں اس میں جو دس اماؤنٹ کا جو ویریبل تھا وہ انٹیجر ٹائپ کا ویریبل ہم نے ڈکلیئر کیا تھا. جب ہم نے اس کو انٹیجر ٹائپ کا ویریبل ہم نے جب اس کو ڈکلیئر کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیلکولیشن تو انٹیجر ٹائپ کی نہیں ہے، کیلکولیشن تو ریکوائرز اے فلوٹنگ پوائنٹ وے. اور دس اماؤنٹ کو اگر دیکھا جائے اوریجنل کوڈ میں جہاں سے آپ نے اس کو ایکسٹریکٹ کیا تھا تو وہاں پر بھی یہ جو ویریبل تھا یہ فلوٹنگ پوائنٹ یا ڈبل کی ٹائپ کا تھا. تو یہاں پر یہ غلطی ہو گئی ہم سے. تو ہمیں اس کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں جب اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو ہم ویریبل کی ٹائپ یاد رکھیں کہ اگر ٹائپ آپ غلط کر دیں گے تو وہ کیلکولیشن بھی ٹھیک نہیں ہوگی. کچھ کیسز میں کمپائلر آپ کو بتا سکتا ہے کہ یہاں پر یہ غلطی ہو گئی ہے اور آپ اس کو یہ کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ نے اس کی ٹائپ انٹیجر رکھی تھی ان دس پرٹیکولر کیس، تو ہو سکتا ہے کوئی پروگرامنگ لینگویج جو ہے وہ آپ کو یہ کام نہ کرنے دے اور آپ کو کہے کہ جی یہ آن دی رائٹ ہینڈ سائڈ جو کیلکولیشن ہو رہی ہے یہ فلوٹنگ پوائنٹ کی کیلکولیشن ہے، یہ ڈبل ہے جس میں فریکشن پارٹ شامل ہے، تو اٹ کین ناٹ بی اسائنڈ ٹو این انٹیجر ویریبل. تو یہ آپ غلط کر رہے ہیں، اس کو ٹھیک کریں، اسے دیکھیں کہ کیا بات ہے. تو وہاں پر آپ کا کمپائلر بھی آپ کو روک سکتا ہے. کچھ کیسز میں فار ایگزامپل اگر آپ یہ کام سی پلس پلس میں کر رہے ہوں گے تو سی کا یا سی پلس پلس کا کمپائلر آپ کو یہ غلطی پوائنٹ آؤٹ نہیں کرے گا. تو اس وجہ سے یہ غلطی ہو جاتی ہے. آج کل جو ٹولز آ رہے ہیں وہ آپ کو کافی آسانی سے وہ بتا دیتے ہیں کہ جی یہ آپ کی ہے، تو وہ عام طور پہ یہ نہیں ہوتا. تو بٹ یو نو وٹ یو نیڈ ٹو ڈو از یو نیڈ ٹو بی کیئرفل اباؤٹ دیز تھنگس. ٹول سپورٹ اگر آپ کے پاس ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر ٹول سپورٹ نہیں ہے تو دس از ویئر یو نیڈ ٹو بی کیئرفل. اور یہ اس میں ایک عمومی طور پہ یہاں پر غلطی ہو جاتی ہے. لیکن یاد رکھیں کہ ہمیشہ ہر ریفیکٹرنگ اپلائی کرنے کے بعد یو نیڈ ٹو ٹیسٹ اٹ. جب آپ اسے ٹیسٹ کریں گے اور اگر آپ کو رزلٹ ٹھیک نہیں آ رہے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کوئی غلطی ہوئی ہے. ادروائز اگر آپ اس ہر سٹیپ پہ ہر ریفیکٹرنگ کے بعد اس کو ٹیسٹ نہیں کرتے تو پھر بعض اوقات غلطی پکڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور پھر آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ اصل میں پرابلم کس جگہ پہ آیا تھا. تو ٹیسٹ کرنا بڑا ضروری ہے. ٹیسٹنگ سے بھی یہ چیز پتہ لگ جائے گی، لیکن ہوپ فلی ٹیسٹنگ سے بھی پتہ لگ جائے گی. لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو یاد رکھنی چاہیے، جو آپ کو سوچنی چاہیے.